السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 15 تک کی آیات کی تلاوت اور ترجمہ تفسیر کریں گے۔ یہ تجوید کے مختصر ترین اور آسان ترین قواعد کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ آیات جو ہیں وہ تلاوت کرتی ہوں، اور اس کے بعد مختصر آپ کے سامنے قواعد بیان کروں گی تاکہ جو آپ کو سمجھنے میں آسانی حاصل ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یخشون جو ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، بالغیب غیبانہ طور پر، لہم مغفرۃ ان کے لیے ہے بخشش، و اجر کبیر اور بڑا ثواب، و اسروا اور جو قولکم اور تم اگر اپنی باتوں کو چھپاؤ، اوجہروا یا ظاہر کرو، بھی ظاہر کر دو، انہو بے شک وہ، علیم بذات الصدور وہ بخوبی جانتا ہے سینوں کی، بذات الصدور سینوں کی پوشیدگیوں کو بھی، سینوں کی باتوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ الا کیا، یعلم من خلق کیا وہ بے علم ہو سکتا ہے، من خلق کہ جس نے جو خود خالق ہو، وہو اللطیف الخبیر اور پھر وہ ہے لطیف باریک بین اور خبیر اور باخبر بھی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ جو کہ آیت نمبر 12 ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ان کی فضیلت اللہ کریم نے بیان فرمائی ہے کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر، کہ وہ لوگ جو اللہ پاک ان کو خوشخبری دے رہے ہیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، لیکن دیکھ کر نہیں، اس زندگی میں انہوں نے رب کو رب مانا اور اپنی عقل پر یقین نہیں کیا، نبیوں کی بات پر یقین کیا، اللہ کی کتاب کو مانا، نبی کی صداقت پر ایمان لے کے، نبی کی نبوت کو مانا، رسالت کو مان کر، تو پھر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے تو ہم کیسے مان لیں، نہیں، بالغیب اللہ کے ہاں ایمان جو ہے اس کو بغیر دیکھے جو ایمان ہے اس کی اللہ کے ہاں قبولیت ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں کہ چاہے وہ تنہائی میں ہو، کہ جہاں پر ان کے پر کوئی ان کو دیکھ نہ سکے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے کوئی غلط کام نہیں کرتے، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے، کوئی نافرمانی نہیں کرتے، نہ اس کی عبادت سے جی چراتے ہیں، اور نہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے وہ عبادت کرتے ہیں، اور نہ یہ کہ ہم تنہائی میں ہیں تو وہ اس عبادت سے منہ موڑ لیں۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں، اس رب کا جس کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، صرف نبی کی زبان سے سن کر اس پر ایمان لے کے آئے ہیں، اس رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ان کو خوف آتا ہے، اور اس عظمت کا خوف کر کے تو وہ گناہ کو اختیار نہیں کرتے۔ تو پھر اللہ کریم فرماتا ہے کہ اللہ کریم کیا کرے گا کہ ان کے لیے مغفرت ہے، کہ وہ ان کے لیے ان کو بخش دے گا، وہ اجر کبیر اور ان کے لیے بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ آیت نمبر 13 میں فرمایا کہ اگرچہ تم اپنی باتوں کو چھپاؤ، اوجہروا یا ظاہر کرو اس پر، یعنی کہ اونچی آواز میں بولو، کسی کو بتا کر کرو یا چھپا کر کرو، تو اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، اس سے چھپانے کی کوئی جو جسارت نہیں کر سکتا۔ ہر حال میں بندے کے ہر
چیز سے وہ واقف ہے، کہ جو ذات سینوں کے حال کو جانتی ہے اور باخبر ہے، اتنی باریک بین ہے کہ سینے کے اندر کے حالات کو انسان خود نہیں سوچ سکتا کہ میں اگلے لمحے کیا سوچوں گا، لیکن اللہ کے علم میں اپنی پوری مخلوق کے تمام احساسات، تمام خیالات اور تمام اعمال ہیں، اور ان کا انجام بھی اللہ جانتا ہے، حالانکہ بندہ اپنے انجام کا خود باخبر نہیں ہے کہ میرا کیا انجام ہوگا، لیکن اللہ کی ذات ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کو جاننے والے، کیونکہ وہ ہمارا خالق مالک ہے۔ تو یہاں پر اللہ کریم نے اپنی جو قدرت کاملہ ہے اس کا ذکر فرمایا کہ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانیں گا، کیا وہ بے علم ہو سکتا ہے کہ جو من خلق، کہ جس نے خود بنایا ہے، جو ان کا خالق ہے، وهو اللطیف الخبیر، اور پھر وہ باریک بین بھی ہے اور باخبر بھی ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو اس کے ساتھ کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ اس سے کوئی بات چھپا لے یا اس کو بتائے گا تو پھر اس کو پتہ چلے گا؟ تو اللہ کریم فرمایا کہ یہ ناممکن ہے کہ جو خالق ہو اور وہ عالم نہ ہو اور مخلوق سے وہ بے خبر ہو جائے، وہ تو اتنا باریک بین ہے اور اتنی خبر رکھنے والا ہے، تو یہ اس کا کامل ایمان جو بندے کا ہے وہ ہونا چاہیے کہ میرا رب میری ہر سرگوشی کو اور میری اونچی آواز کو بھی جانتا ہے۔ بیک وقت ساری مخلوق بولے تو وہ سب کی سن سکتا ہے، بیک وقت وہ ساری مخلوق اگر اس سے کھڑے ہو کر کچھ اپنے اعمال کرے، وہ سب کو ایک ہی وقت میں سب کو دیکھ سکتا ہے کہ وہ اتنا باریک بین ہے اور اتنا باخبر ہے۔ پھر فرمایا هو الذی، وہی ہے، جعل، جس نے بنائے، جعل لکم الارض، جس نے بنائی تمہارے لیے زمین، ذلولا فامشوا فی مناکبہا، کہ زمین کو اس نے تمہارے لیے کیسا بنایا؟ پست، فامشوا، سو تم چلو، فی مناکبہا، اس کی راہوں میں، وکلوا، اور کھاؤ، من رزقہ، اس کے رزق میں سے، وإلیہ النشور، اور اسی کی طرف جی اٹھنا ہے۔ یہاں پر اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ اللہ کریم نے یہ جو زمین بنائی ہے، تم کو بھی غور کرو کہ اس نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کیا ہوا ہے کہ وہ سکون کے ساتھ ٹھہری ہے۔ اگر نہ ٹھہری ہوتی تم اس زمین پر چل پھر نہیں سکتے تھے، اگر اس نے زمین کو اس طرح کا نہ بنایا ہوتا، اتنا نرم بنایا ہوتا کہ تم اس کے اوپر قدم رکھتے تو قدم دھنس جاتا تو تم اس کے اوپر چل پھر نہ سکتے، اور اتنا سخت بنایا ہوتا کہ اس میں تم کچھ جو بوتے تو وہ زمین کے اندر نہ جاتا تو اناج کیسے اگتا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے اس زمین کو اس طرح کا بنایا ہے کہ وہ مسخر کر دی، تمہارے لیے سکون کے ساتھ ٹھہر گئی ہے، اب تمہیں وہ تم نقصان نہیں پہنچاتی۔ اس کے اندر اس نے پہاڑوں کی طرح کے اس نے میخیں گاڑ دی ہیں تاکہ وہ زمین ہلے نہ، اور تم آسانی سے اس کے جو راستے ہیں اس میں چلو۔ اور اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو چیز ہے کہ اور اس نے جو روزیاں تمہیں عطا فرمائی ہیں، ان سب چیزوں کو، ان سب نعمتوں کو تم محسوس کرو اور پھر تم یاد رکھو کہ تمہیں اس کی طرف جی اٹھنا ہے، اس کی طرف جو لوٹ کے جانا ہے، پھر ان تمام چیزوں کا تم نے جواب بھی دینا ہے کہ نعمتیں تو اللہ نے دی تھیں، ان نعمتوں کے جواب میں تم نے کیا کیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ عقیدہ ہے آخرت کا کہ جب انسان اس چیز کو یاد کرتا ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے جو آج دنیا کی زندگی گزار رہا ہوں، آسائشیں لے رہا ہوں، تو ایک میں نے دن آئے گا جب میں لوٹ کر اپنے رب کے پاس جاؤں گا اور پھر ان تمام چیزوں کا حساب ہوگا۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 5230 نمبر، کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ کرو تو وہ اس طرح تمہیں روزیاں دے جس طرح پرندوں کو دے رہا ہے کہ وہ اپنے گھونسلوں سے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ پس ان کا جو صبح شام آنا جانا، رزق کو تلاش کرنا، وہ بھی توکل میں سمجھا گیا ہے، کیونکہ ان کا اس اسباب کا پیدا کرنے والا جو ہے وہ انہیں آسان کرنے والا بھی وہی خدا ہے، اسی کی طرف قیامت کے دن سب کو لوٹنا ہے۔
اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ یہ جو فرمایا گیا نا فی منا کی بہا، تو اس سے مراد جو ہے نا وہ لیتے ہیں کہ یہ جو راستے ہیں ادھر ادھر کونے ہیں اور ادھر ادھر جگہ جو ہے نا وہ اس سے مراد لیتے ہیں. تو اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد پہاڑ ہیں، اور یہ تمام اللہ تعالیٰ کی زمین میں جو بھی جس چیز کا بھی راستہ ہوگا، جہاں جہاں بھی کوئی جگہ مراد ہوگی، تو وہ ظاہر ہے ہر زمین جو ہے وہ اللہ کی ہے، ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ کی دی ہوئی جو روزی ہے اس میں سے کھاؤ پیو، اور یہ یاد رکھنا کہ ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد ان تمام نعمتوں کا ایک دن تم نے پھر حساب بھی دینا ہے. اور جس دن حساب کا دن آئے گا تو پھر تم سے پوچھا جائے گا کہ نعمتیں استعمال کی تھیں تو ان کے جواب میں تم نے پھر اللہ کا کتنا شکر ادا کیا. اللہ مجھے اور آپ کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو ہر نعمت کا شکر نیک عمال کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر نعمت کا شکر گناہوں سے بچ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور نیک عمال کو آسان اختیار کریں. اب انہی آیات کو میں جو ہے تجوید کے مختصر قائد کے ساتھ وقفہ دے کر پڑھوں گی تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین، نون کے اوپر تشدید ہے، وہاں پر ہم ایک الف کے جتنا رکیں گے. الذین کو ہم ایک الف کے جتنا پڑھیں گے کھینچ کر، لیکن نا کو لمبا نہیں کریں گے. ان الذین یخشون، شو کو ہم ایک الف کے جتنا لمبا کھینچیں گے. یخشون ربہم بالغیب، ربہم کی میم ساکن کے بعد چونکہ بالغیب کی بار یہ ہے، یہاں پر ایک الف کے جتنا رکیں گے. ربہم بالغیب، بالغیب لہم مغفرت، لہم کے جو میم ساکن ہے اس کے بعد اگلے حرف کی جو مغفرت ان کی میم ہے اس کے اوپر چونکہ تشدید ہے، وہاں پر ہم اس کے ایک الف کی جتنا گننا کریں گے. لہم مغفرتوں، مغفرتوں واو کے اوپر شد ہے، اب اس کے دو پیش کی تنوین کو اس کے اندر ملا دیں گے. مغفرتوں و اج، یہاں پر جیم کے اوپر چونکہ جزم آئی ہے یہاں پر القلا کریں گے. و اجرون کبیر، وقفہ دے کر بغیر قواعد بیان کیے پڑھی ہوں. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرتوں، مغفرتوں و اجر کبیر. آیت نمبر 13. وَأَسِرُّوا، رو کو ہم موٹا پڑھیں گے اور ایک الف کی جتنا کھینچیں گے. وَأَسِرُّوا قَوْ، قَوْ کو ایک الف کی جتنا لمبا کریں گے. قَوْلَكُمْ اوج، پھر جیم کے اوپر جزم آئی ہے، اب یہاں پر پھر اپنی آواز کو روکیں گے، جیم کے اوپر قلقلہ کریں گے. اوجہروا، رو کو ایک الف کی جتنا لمبا کریں گے. بہ، ہا کے اوپر اپنی آواز کو ختم کریں گے کیونکہ تا کا وقف آ رہا ہے. اوجہروا بہ، انہو، نون کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر ہم ایک الف کے جتنا گننا کریں گے. ہو کو ایک الف کے جتنا کریں گے کیونکہ یہ الٹا پیش ہے، یہ ایک الف کے جتنا لمبا کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. انہو علیم، یہاں پر پھر دو پیش کی تنوین میم کے اوپر آئی، اس کے اوپر چھوٹا سا میم لکھا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کے بعد حرف بار ہے، یہاں پر پھر ہم ایک الف کے جتنا رکیں گے. علیم بذات الصدور، چونکہ وقف تام سے پہلے آخری لفظ صدور تھا، اس کو ہم 2-2.5 حرفوں کے برابر بھی کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں. اب اسی آیت کو میں بغیر تجوید کے قواعد بیان کیے وقفہ دے کر پڑھتی ہوں تاکہ آپ کو پیچھے پڑھنے میں آسانی ہو جائے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اوجہروا بہ انہو علیم بذات الصدور. آیت نمبر 14. الا، الا کو ہم ایک الف کے جتنا کھینچیں گے. یعلم،
عین کو ادا کریں گے, منہ کو لمبا نہیں کریں گے. یعلم من خلق, قاف موٹا کریں گے. اور چونکہ اب تا کا وقف ہے اور آخری حرف جو ہے وہ قاف ہے, وقف سے پہلے, کسی بھی وقت سے پہلے, وقف یا وقف تام ہو اس سے پہلے بھی اگر ان 5 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے گا آخری لفظ کا آخری حرف, قاف تا با جیم دال, جیسے کہ یہاں پر قاف جو ہے وہ اس آیت کے آخری لفظ کا آخری حرف آ رہا ہے. خلق, آیت کا وقت سے پہلے آخری لفظ خلق ہے اور اس کا آخری حرف جو ہے وہ قاف ہے. تو یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے خلق. وَهُوَ اللَّطِيفُ, تا کو موٹا پڑھیں گے, لطی کو ایک الف کے جتنا کھینچیں گے. لطیف الخبیر, لطیف الخبیر. را کو ہم باریک کر کے اپنی آواز کو ختم کریں گے, کیونکہ را کے پیچھے یا ساکنہ جو ہے اس کے پیچھے جو بار ہے اس کے نیچے زیر ہے, اور ہم نے اس قواعد کے مطابق اپنی را کو باریک کر کے اپنی آواز کو ختم کرنا ہے. اب اس آیت نمبر 13 کو آیت نمبر 14 کو میں وقفہ دے کے پڑھتی ہوں. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. آیت نمبر 15 هو الذی, ایک الف کے جتنا کھینچیں گے, جعل لکم الارض, لکم الارض. اردہ کو لمبا نہیں کریں گے, را کو موٹا پڑھتے ہوئے داد کو بھی موٹا پڑھیں گے. ذلولا, لام کے اوپر 2 زبر کی تنوین اور اس کے بعد فار ہے, یہاں پر اخفا کریں گے, یعنی کہ نون کو ظاہر نہیں کریں گے, ذلولن نہیں پڑھیں گے, ذلولا اخفا کریں گے ایک الف کے جتنا. ذلولا فمشو, شو کو ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے. فی کو ایک الف کے جتنا لمبا. مناکبہا, منا کو ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے, کی کو نہیں کھینچیں گے. ہا کو ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے. مناکبہا. وکلو, کو نہیں کھینچیں گے, لو کو لمبا کریں گے. وکولو نہیں پڑھیں گے. وکلو من رزقہ, من رزقہ, من نہیں پڑھیں گے, مر پڑھیں گے, کیونکہ نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے. یہاں پر ہم نے جو اس ادغام کرنا ہے یا اس کو غنے کے ساتھ نہیں کرنا, فوراً ہم نے اپنی آواز کو میم کے ساتھ ملانا ہے. مر رزقہ, اور ہا کے اوپر اپنی آواز کو ختم کرنا ہے, کیونکہ تا سے پہلے جو ہے وقف آ رہا ہے, تو ہا کے اوپر رزق ہی نہیں پڑھیں گے. رزقہ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, وَإِلَيْهِ کو ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے, اور اس را کو ہم موٹا پڑھیں گے, کیونکہ اس را کی جو پیچھے واو ساکن ہے اس سے پیچھے جو حرف ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ اس کے اوپر پیش آ رہی ہے, تو اور یہ را جو ہے یہ را موقوف ہو گئی ہے, تو اب ہم اس را کے اوپر اپنی آواز کو موٹا کریں گے اور اس پیش کی وجہ سے اس کو موٹی کر کے تو را کو پڑھیں گے. اب اس آیت نمبر 15 کو میں بغیر قواعد بیان کیے وقفہ دے کے پڑھتی ہوں. هو الذی جعل لکم الارض, لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے کلام پاک کو سمجھنے کی, تجوید کے ساتھ پڑھنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی اور عمل کی توفیق آسان فرمائے. اس کوشش کو ہمارے لیے روز محشر نجات کا باعث بنا دے. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.